بہت شکریہ علی آپ کا. دیگر خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے خفیہ آڈیو ریکارڈنگ کو خوفناک قرار دے دیا. بشرا بی بی آڈیو لیک کیس کی سماعت کے دوران جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعظم، اس کے خاندان اور چیف جسٹس کے خاندان کی آڈیو لیکس ہوئیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ دفتروں اور چیمبرز میں ہماری گفتگو ریکارڈ کی جائے. عدالت نے معاملے پر اٹارنی جنرل کو وزیر اعظم اور کابینہ سے مشاورت کے لیے 4 ہفتوں کا وقت دے دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی اور نجم الثاقب کی آڈیو لیکس کیس کی سماعت ہوئی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی اور نجم الثاقب کی آڈیو لیکس کیس کی سماعت ہوئی. جسٹس بابر ستار نے دونوں درخواستوں کو یکجا کر دیا. عدالت نے استفسار کیا کہ کیا نجی ٹیلی فون گفتگو ریکارڈ کی جا سکتی ہے، کون اجازت دیتا ہے، قانون کیا کہتا ہے. یہ انتہائی خوفناک بات ہے. جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ آڈیوز کی ریکارڈنگ کے حوالے سے جاننا ضروری ہے. وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعظم، اس کے خاندان اور چیف جسٹس کے خاندان کی آڈیوز لیک ہوئیں. یہ پاکستان کی تاریخ ہے. بے نظیر بھٹو کیس سے اب تک یہ چیزیں ریکارڈ پر ہیں. آڈیوز پر جو کمیشن بنا، اس کے ٹی او آرز میں یہ تھا ہی نہیں کہ یہ آڈیوز ریکارڈ کون کرتا ہے. اگر ہمارے فون کی نگرانی کی جا رہی ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایسا کون کر رہا ہے. اٹارنی جنرل نے موقف اپنایا کہ کسی انفرادی شخص کی آڈیو ٹیپ کا تعلق قومی اسمبلی کے ساتھ نہیں تھا. عدالتی معاون سینیٹر رضا ربانی نے دلائل دیے کہ رولز کے مطابق اسمبلی کے تحت بنائی گئی تمام کمیٹیز غیر فعال ہو چکی ہیں. جسٹس بابر ستار نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کیا کہ وزیر اعظم سے بات کریں. آڈیو ٹیپنگ سے متعلق قانونی فریم ورک ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دفتروں اور چیمبروں میں ہماری گفتگو ریکارڈ کی جائے. عدالت نے وزیر اعظم اور کابینہ سے مشاورت کے لیے اٹارنی جنرل کو 4 ہفتوں کا وقت دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی.